الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں کوئی بندہ اگر کر بیٹھا ہے ایمان کی حالت میں اور بغیر توبہ کے وہ مر جائے، اللہ رب العالمین اس کی مغفرت ایک نہ ایک دن کرے گا۔ یہ ہے شرک کی خطرناکی، اور شرک کی خطرناکی کا اندازہ ہم دو واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ عمر بن لحی بخاری کی روایت میں ہے کہ یہ شخص مصر گیا اور وہاں سے پتھر کے نام پر کچھ ایسے بت اٹھا لایا اور لا کر کے خانہ کعبہ میں اس کو لگا دیا، اور دیکھتے دیکھتے خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت لگ گئے۔ مطلب حاجت روا سمجھ کے اٹھا لے گئی مجھے، مشکل کشا سمجھ کے اٹھا لے گئی مجھے، میں ایک شکستہ سنگ تھا لوح مزار کا، دنیا خدا سمجھ کے اٹھا لے گئی مجھے۔ آج یہی حالت ہمارے یہاں مسلمانوں کی ہے کہ عمر بن لحی کے طریقے سے ایک مزار سے دوسرا مزار، ایک اور پختہ قبر سے دوسری پختہ قبر یوں بناتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے ایسا سلسلہ شرک و بدعات کا ایجاد کر رہے ہیں کہ جس کی خطرناکی کو وہ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ عمر بن لحی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی اتڑیوں کو باہر کیے ہوئے ہے، نکلی ہوئی اتڑیاں اس کی ہیں، اور لے کر کے وہ یوں چکر کاٹ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے خانہ کعبہ کے پاس لا کر کے بتوں کو لگایا تھا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شرک کے اندر واقع ہو گئے تھے۔ دوسرا واقعہ جو قرآن مجید کے اندر بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، جب ان کی قوم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور اس توبہ اور رجوع کی صورت یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ جو شرک کے اندر ملوث ہو گئے ہیں، جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا کر کے شرک کا ارتکاب کر لیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ یوں وہ تمام مشرکین آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، اور یہاں تک قتل کی عدد پہنچی 70,000 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیے۔ یہ شرک کے لیے، شرک کی معافی کے لیے اور شرک سے توبہ کے لیے، یہ ان کے لیے ایک طرح سے عذاب ٹھہرا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یوں ان لوگوں نے یہ سزا بھگتی، تب جا کر کے شرک سے ان کو معافی ملی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے آج اپنے ماحول اور معاشرہ کو جو مزاروں کے پاس لے جا کر کے پھنسا دیتے ہیں، اور ان سے ہم چادر چڑھواتے ہیں، مرغہ چڑھواتے ہیں، دنیا بھر کے شرکی اعمال انجام دلاتے ہیں، ان دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر کے اس کی بھیانک خطرناکی کو ہمیں سوچنا چاہیے، اور اللہ سے توبہ استغفار کر کے شرک سے باز آ جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک کو سمجھنے کی اور اس سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔